ریل اسٹیٹ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدام خان جو کہ اسپیشلسٹ ہیں DHA فائلز کے. آئیے آپ کو ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام صدام الحق ہے اور میں ریڈ ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے DHA آل پاکستان فائلز کو ڈیل کر رہا ہوں. اور الحمدللہ ہم مسلسل ہماری ایک جدوجہد جو ایک اپنے کلائنٹس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تھا کہ جہاں پہ اوورسیز ہو یا لوکل ہو، وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک فیئر ڈیل ایکسپیکٹ کرے اور فیئر ڈیل کو ایکسپیرینس کر کے جائے. الحمدللہ ہم وہ چیز پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہیں. جو لوگ ہم سے منسلک ہیں اور جو لوگ اس پلیٹ فارم کی ایسا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک فیئر ڈیل کا ان کو مہیا کی جائے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. ان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے یہ اسپیشلسٹ ہیں DHA فائلز کے، تو مین چیز ہوتی ہے فائل. آپ چاہے DHA ملتان میں فائل لیں، چاہے DHA بہاولپور میں لیں، چاہے گوجرانوالہ میں لیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس اگر فائل خریدتے وقت یا فائل سیل کرتے وقت کون سے ایسے جو ہے اہم پوائنٹ ہوتے ہیں جس کو مد نظر ہم لوگ دیکھیں، وہ پوائنٹ کسی سے ہمارا سے کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہ ہو جائے. وہ کیا پوائنٹ ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ فائلز کے حوالے سے لوگوں میں یہ خدشات ہیں کہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ فائلز میں فیکنیس ہوتی ہے یا فائلز کسی طرح سیکیور نہیں ہوتے ہیں، یا سب سے بڑی چیز یہ کہ فائلز کو ہم کیسے اگر کوئی ڈیل اگر وہ کرتے ہیں تو کیسے وہ اپنے لیے سیکیور کر سکتے ہیں. اس پہ یہ چیز ہے کہ دو طرح کی فائلز اس ٹائم مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی ہیں، ایک ایلوکیشن اور ایک ایفیڈیوٹ. وہ چاہے کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل ہو. ایلوکیشن فائل کو ہم زیادہ ریکمینڈ اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ آپ کی ڈائریکٹلی فرام دا سیلر ہوتی ہے، پلس یہ کہ اس میں ڈاکومنٹس تمام تر آپ کے ڈیلر کے پاس پلس کلائنٹ تک مہیا کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے چیز اس میں ایلوکیشن لیٹر کی تصویر ہوتی ہے اور ID کارڈ جو بندے کا ہوتا ہے اس کی تصویر ہوتی ہے. اور اگر آپ ایفیڈیوٹ کی طرف جائیں تو سیکیور وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں خاص احتیاط یہ ہے کہ آپ جس پرسنالٹی سے آپ کی ڈیل ہو رہی ہے یا جس ڈیلر سے آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا ان سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جس انویسٹر سے لے رہے ہیں اس انویسٹر کی ریپیوٹ یا اس انویسٹر کی کسی قسم کی فائلز میں کسی طرح کا لیٹیگیشن نہ ہو یا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا پاز نہ ہو کہ جس سے آپ کو آپ کی فائل ڈیلیوری میں خاصا انتظار کرنے کا وقت لگ جائے. تو سر آپ یہ جو موجودہ حالات کے مطابق جو ہے آپ کیا ہمارے ناظرین کو سجیسٹ کریں کہ وہ DHA کا کون سے اسٹیم سیکٹر میں لاہور میں یا گوجرانوالہ میں کون سے جو ہمارے لاہور کے ناظرین ہیں وہ اس ٹائم کون سے سیکٹر میں وہ بائنگ کریں؟ سب سے پہلے تو سر میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا. اس ٹائم جو مارکیٹ میں DHA کی مارکیٹ میں فائلز چاہے وہ لاہور ہو، گوجرانوالہ ہو، بہاولپور ہو، ملتان ہو، کوئٹہ ہو، تمام پروجیکٹس اس ٹائم قابل اعتماد اور جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہ تمام آپ کو وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ جہاں سے آپ ایک اچھی ارننگ لے سکتے ہیں. بسائڈ دس کہ اب آپ جو ریزیڈنٹ ہیں، جو اوورسیز ہیں یا جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں، ان کے لیے ایک یہ فیزیبل یہ چیز ہو جاتی ہے یا ایزی ٹو انویسٹ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ وہاں کی چیز کو پریورٹی دیں. بسائڈ دس اگر وہ وہاں پہ ان کو ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی ہولڈنگ پاور ہوتی ہے، دوسرا آپ جو مارجن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہیں. تو اس ٹائم DHA آل اوور پاکستان آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے اور جتنا آپ اچھا گول آپ کی جو اچیومنٹ ہے کہ اتنا مارجن ہونا چاہیے، وہ آپ ہمارے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، جس طرح کے باہر اوورسیز ہمارے کلائنٹس ہیں، ہمارا ویب بیسڈ کام ہے، لوگ ہم سے یہی سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ DHA تو ایک سیکیور ادارہ ہے، لیکن ہم کہاں پہ ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہاں پہ اتنی ارننگ ہو جائے گی. کیونکہ ہر بندے کا، ہر انویسٹر کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ اس نے ڈیوریشن کتنی رکھنی ہے، اس نے اماؤنٹ کتنی ہولڈ کرنی ہے، اس نے کنسٹرکٹ کرنا ہے یا اس نے آگے اس کو کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے.
تو یہ ہماری کنسلٹیشن کے ساتھ ہے. اس ٹائم جو پروجیکٹس ٹرینڈنگ میں ہوتے ہیں سارے پروجیکٹ سب کی ون بائی ون جو ہے. اب اس ٹائم آپ کا کوئٹہ ہو گیا, بہاول پور ہو گیا, اس ٹائم لوئسٹ پوزیشن پہ تھے, اب وہ اپنی جو جگہ ہے وہ لے رہے ہیں. آپ کا ڈی ایچ اے لاہور میں فیز 13 جو کہ خاصا اس نے بوسٹ لیا ہے. تو یہ ایسے پروجیکٹس ابھی بھی سارے ہیں. مین آپ کی جو انویسٹمنٹ, دوسرا آپ کی ڈیوریشن, تیسرا اگر آپ جہاں کے ریزیڈنٹ ہیں آپ اسی جگہ کو پرائرٹی دینا چاہتے ہیں تو ہم سے یہ کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ کہ کہاں پہ کریں, آئدر کتنے مرلہ کی فائل میں, کون سی فائل لینی چاہیے, ایلوکیشن, ایفیڈیوٹ. تو جو پاسبل وے ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین ہوگا. ناظرین, اگر آپ ڈی ایچ اے لاہور, بہاولپور, گوجرانوالہ, کوئٹہ آپ کوئی بھی فائل لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے. پلیز سر آپ اپنا نمبر بتائیں, جو آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو ان کو اپنا آفس کا ایڈریس بتائیے کہ آپ کا آفس کہاں پہ ہے, ڈی ایچ اے فیز 6 میں کس جگہ پہ لوکیشن پہ واقع ہے. سر یہ ہمارا آفس ڈی ایچ اے مین آفس کے بالکل ساتھ مین بولیوارڈ پہ فیز 6 میں لاہور میں, اور مین ایم پی کے ساتھ بیک پہ فیسنگ ریزیڈینشیل ہمارا آفس ہے. 348 پلازا نمبر ہے, سیکنڈ فلور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا نمبر ہے 0+92 0305 +92 305 417772. صدام میرا نام ہے. آپ مجھ سے ڈی ایچ اے فائلز کے ریلیٹڈ آپ فری فیل ٹو کانٹیکٹ ایٹ اینی ٹائم. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم سے جو کالز اٹینڈ نہ کی جا سکیں تو آپ لوگوں سے برائے مہربانی ہمیں واٹس ایپ یا ایک میسیج کر دیا کریں, تاکہ ہماری ٹیم یا میں خود ذاتی طور پہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ رابطہ کر کے آپ کی بات سن سکوں اور اس کے جو فیزیبل اور اچھے سے اچھا وے ہو میں آپ لوگ تک ڈیلیور کر سکوں. سر اب یہ جو فیز 13 کا فیوچر میں آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ڈی ایچ اے کا جو فیز 13 ہے یا فیز 9 ہے؟ سر ڈی ایچ اے لاہور کے پروجیکٹ کے ریلیٹڈ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو فیز 13 اور فیز 9 ان میں سچویشن ابھی یہ ہے کہ ابھی بیسیکلی ڈی ایچ اے اس پروجیکٹ کو آن کرتا ہے اور ڈیفینیٹلی مارکیٹ ریٹ سے اس ٹائم لوئسٹ ریٹ پہ فیز 13 کے ریٹس ہیں. اور ان ایوری بڈی نوز کہ فیوچر میں اس کے جو معاملات سیٹل ہو رہے ہیں جس طرح سے ہو رہے ہیں اس نے ایک اچھا بوم دینا ہے اپنے انویسٹر کو. اب جتنا ٹائم ہو چکا ہے وہ ہولڈنگ کا تھا, اس ٹائم آپ انویسٹ کر کے وہاں پہ ایک کم ٹائم میں اچھے سے اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں. سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ ڈی ایچ اے فائل میں آپ انویسٹ کریں یا پلاٹ میں انویسٹ کریں, کیونکہ آپ فائل اسپیشلسٹ ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں, جس بھی شخص کا ایک ایم ہوتا ہے ڈی ایچ اے میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا یا گھر بنانے کا, تو سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوئسٹ ٹائم میں کنزیوم کریں اور تاکہ جس کی پرائز میں انہیں خاصی بچت فیل ہو. تو اس پہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے پلاٹس یا ڈی ایچ اے فائلز پہ میں آپ کو فائلز ریکمینڈ اس لیے کروں گا چونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے اکنامیکل جو سٹیٹس تھا کنٹری کا, پچھلے دنوں جو جتنے بھی آپ کے بانڈ پرائز تھے جو بڑی اماؤنٹ کے تھے ان کو بین کیا گیا ہے, اور وہ اماؤنٹ سب سے زیادہ آپ کی فائلز میں انویسٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے فائل کی جو فلکچویشنز جو ریٹس فلکچویشن تھی وہ پلاٹس کی نسبت کوئی مور دین 10% زیادہ فائلز والوں نے گین کیا. تو بیسیکلی فائلز میں انویسٹ کرنا از مور ایزیئر دین پلاٹ میں لائک آپ لوکیشن پسند کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا موقع کلیئر ہے یا نہیں ہے, تو 2-4 چیزیں اس میں ایک ایڈیشنل یہ ہوتی ہے کہ مین تو لوکیشن کس طرح سے ہوگی, اور فائلز میں ایسی چیز نہیں ہے. فائلز میں ایک کلیئر آپ کو پرسپیکٹیو ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے جو فائل لے لی ہے اس کا مارکیٹ تو کرنٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے, آپ کے مطلب اس میں ڈھکا چھپی بھی کوئی بات نہیں ہوتی.
فائلز میں بیسیکلی آپ کو یہ پلیٹ فارم جو ریٹ ریل اسٹیٹ کا ہے یہ آپ کو بیسیکلی فیئر ڈیلز جو ہم ڈیلیور کرنے میں زیادہ تر کامیاب ہوئے ہیں تو فائلز کے ساتھ ساتھ پلاٹس میں جو لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے تو انہوں نے یہ چیز ہمارے لیے بھی سیٹسفیکٹری تھی اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ ایک چیز جو ٹرانسپیرنٹ ہے وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک چیز جو ہڈن ہو سکتی ہے وہ بھی ہم ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کے ساتھ ڈیلیور کر رہے ہیں. فائلز میں آپ ایزیلی جو لاسٹ گجرانوالہ ہو گیا, کوئٹہ ہو گیا, ایون لاہور کی فائلز ہو گئیں, بہاول پور یا ملتان, آپ پلاٹس کی نسبت اس کو اسیس کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی اسیسمنٹ کہ پلاٹس کی نسبت کوئی مور دین 10 to 15% گین لوگوں نے فائلز میں اٹھایا ہے. گجرانوالہ کی اگر بات کریں تو لاسٹ 3 ویکس میں مور دین 20 lakhs کا ڈفرینس ایک کنال کی فائل میں ہے جو کہ ایک میجر ڈفرینس ہے. ملتان کی بات کریں تو مور دین 25 lakh وہاں پہ فلکچویشن آئی ہے جو کہ بڑی ہیوج ہے کنال کی فائل میں. 9 پرزم کی بات کریں تو 145 ریٹ تھا, آج 165 ریٹ ہو گیا. تو لاسٹ 3 ویکس میں فلکچویشن آیا ہے اور جو کہ مزید آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ملکی صورتحال جو ہے وہ آپ لوگ یہ بیسیکلی پہلے سٹاک میں انویسٹ کرتے تھے. سٹاک ایک ایزیسٹ وے تھا آپ کی ارننگ کا, لیکن اب سٹاک کی صورتحال سے آپ کی پاکستان کی الحمدللہ یہ مارکیٹ ایسی ہے کہ آپ اس کو سٹاکس جسٹ لائک اے اسٹاک یہ فلکچویشن کرتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ فلکچویشن آ رہی ہے. تو میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم کی طرف سے ویلکم کروں گا آپ کے تمام ناظرین کو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں. آپ جو ایک ایزیسٹ وے میں ایک فیئر ڈیلز کے جو آپ کا رائٹ ہے انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم آپ تک ڈیلیور کرے گا. اور جہاں تک رہی میری سروسز کی بات تو میں آپ کو شور کرتا ہوں یہ چیز کہ آپ کی ڈیلز فیئر ہوں گی اور دوسری چیز کہ جو مارکیٹ ریٹ ہوگا آئی ول ڈیفینیٹلی میک شور کہ میں آپ کو بیسٹ سے بیسٹ فیور دلوا سکوں. یہ میری ایک فیئر ڈیلز کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کے لیے آفر ہے. باقی تھینک یو سو مچ, دیٹس اٹ. جو میرا خیال تھا کہ جو مجھے بتانا چاہیے تھا وہ پہنچ چکا ہے. باقی اگر کسی کی کوئی کیوری ہے تو آپ کے بساط سے ہم سے شیئر کر سکتا ہے, یا میرا پرسنل نمبر ہے کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو +92-305-417722 میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. اسی پہ واٹس ایپ بھی ہے. اگر کوئی کال مس ہو جاتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں یا میری ٹیم آپ سے رابطہ کر سکے. بہت شکریہ سر.